فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سارے دوست درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تقریباً سال کے بعد آپ حضرات سے اللہ کے گھر میں پیارے ماحول میں ملاقات ہو رہی ہے. آپ کی مسجد دن بدن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. آپ کا ادارہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. بچے انعام لیتے ہوئے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اور آپ مسجد کی خدمت کرتے ہوئے خوبصورت لگ رہے تھے. اللہ ان بچوں کو علم کا نور عطا فرمائے اور آپ کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ پاک کی اس امت پر نعمتیں تو لامحدود ہیں. جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت بہت بڑی ہے جس کا شکر ہمیں ہر لمحہ ادا کرنا ہے. وہ نعمت ہے نسبت مصطفیٰ، کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں. اللہ نے ہمیں حضور سے امتی ہونے کی نسبت عطا کی ہے. یہ نعمت کہنے میں ایک ہے، لیکن ان کی تہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے ضمن میں ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی. آج ہم دنیا میں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن ہماری شکلیں نہیں بدلتی. ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ پہلے بعض امتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ گناہ کے نتیجے میں کسی کو بندر بنا دیا جاتا، کسی کو خنزیر بنا دیا جاتا. وہی گناہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہماری شکلیں نہیں بدلتی. اس میں راز کیا ہے؟ راز اس میں نسبت مصطفیٰ ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں نسبت کا کمال ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں. محب تو ہر مومن ہے اللہ کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہیں. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے لیے ہر چیز جو پسند کرتا ہے وہ سب سے عمدہ ہوتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نظام زندگی چلانے کے لیے قانون دیا ہے، اصول دیے ہیں، وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ہم ان کی خوبصورتی کو تول نہیں سکتے. اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے آسان ہیں کہ اس کو بوڑھے سے لے کر بچے تک آسانی سے ادا کر سکتا ہے. یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے، نسبت مصطفیٰ کے طفیل ہے کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت دین دیا اور آسان دیا. اگر اس کے جزیات کی طرف ہم جائیں گے تو بات بہت لمبی ہے. انبتت سبع سنابل، قرآن نے کہا پھر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک شٹے میں 100 دانے پیدا ہوں گے. اب حساب لگاؤ، ایک دانے کے کتنے بن گئے؟ سارے بولو. ایک دانے کے 7 سٹے، ہر سٹے میں 100 دانے، تو ایک دانے کے کتنے بن گئے؟ 700. قرآن نے یہ مثال
ہمارے دل کو تسلی کرا دی کہ اللہ کے راہ میں ایک دانہ خرچ کرنے والا 700 کا اجر پاتا ہے، 1 روپے خرچ کرنے والا 700 روپے کا اجر پاتا ہے۔ یہ جب اعلان ہوا تو محبوب نبی نے پھر دامن پھیلا دیا۔ اندازہ تو کرو اللہ نے کتنا رحمت والا نبی ہمیں دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کی قسم اگر ہم اسی نسبت مصطفیٰ کی نعمت کو توجہ سے غور کر کے سوچیں تو اس کے شکرانے میں ہم 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کے نعرے لگاتے رہے، ہمیں کھانا بھی بھول جائے، پینا بھی بھول جائے۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ 700 کے بعد بھی دامن پھیلا رہی ہے کہ سونا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب واللہ یضاعف لمن یشاء، میں اپنی امت کو بتا دو کہ میں 700 کی قید کو ہٹا رہا ہوں، اخلاص کی بنیاد پر جتنا چاہوں گا بڑھاتا جاؤں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ نے اس کو اپنی مشیت کے ساتھ باندھ دی کہ جتنا میں چاہوں گا بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھے گا اخلاص کی بنیاد پر۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی نبی کا شاگرد ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راہ میں دیتا ہے تو قیامت میں جب آئے گا تو احد پہاڑ بنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے احد پہاڑ؟ اللہ آپ کو دکھائے، لیکن وہ یہاں پاکستان میں نہیں نظر آئے گا، وہ مدینہ میں ہے۔ تو میری یہ دعا کہ اللہ آپ کو احد پہاڑ دکھائے، اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو عمرہ نصیب کرے۔ آمین شوق ہے انشاءاللہ۔ شوق ہے نا؟ مدینہ جانے کا شوق ہے نا؟ جی جی۔ احد پہاڑ پہ میلوں تک ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے ادھر سفر کر کے جدھر وہ جا رہا ہے، میلوں تک ہے۔ تو ایک دانہ کھجور کا احد پہاڑ کے برابر اگر بن گیا ہے تو اس کو 1 کے لاکھ بھی نہیں کہہ سکتے، 1 کا کروڑ بھی نہیں کہہ سکتے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء کا یہ منہر ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے کتنے دانے بنے احد پہاڑ کے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کئی جگہ ساتھیوں کو کہا ہے، ضمن بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ چوتھائی آدمیوں نے آمین کہی ہے، باقیوں نے نہیں کہی۔ آمین۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب مصطفیٰ کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ دل تک خوش ہوئے نا تھوڑی آمین نہ۔ میں نے ساتھیوں کو کہا اگر تم مدینے جاؤ تو بے شک باقی تمام چیزوں کی زیارتیں کرتے رہنا، مدینہ کی ہر چیز مبارک ہے، وہاں کی در و دیوار گلی کوچہ، وہاں کے دل کے درخت، ہر چیز مبارک ہے، لیکن احد کی زیارت ضرور کرنا۔ احد کی زیارت ضرور کرنا۔ کیوں؟ کہ احد پہاڑ وہ خوش قسمت پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ میرا محب بھی ہے محبوب بھی ہے۔ ہم بھی حضور کے محب ہیں، لیکن حضور نے گواہی تو نہیں دی ہماری محبت کی۔ ہم محب ہیں الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، ہر مومن نبی کا محب ہے، لیکن حضور نے گواہی تو نہیں دی کہ یہ میرے محب ہیں۔
ہمارا دعویٰ ہے، لیکن احد وہ ہے جس کے محب ہونے کی گواہی مصطفیٰ نے دی ہے، اور پھر محبوب بھی ہے۔ ایسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور مدینے کی ہر چیز پیاری ہے، لیکن ہر چیز بدلی ہوئی ہے۔ نسبت اسبابیہ سے لے کے مدینے میں ہے، مدینے کے ہوٹل، مدینے کے روڈ، مدینے کے درخت، مدینے کی گلیاں، مدینے کا فرش، ہر چیز بدلی ہوئی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو نبی کے زمانے میں تھی، بعد میں بنائی گئی ہے۔ شان والی ہے کہ اس کی نسبت ہے مدینے سے، لیکن احد پہاڑ وہ ہے جو بدلے ہی نہیں بدلے۔